بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت لاہور جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز و محور ہے۔ ایک طرف 14 جماعتیں ہیں اور پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دوسری طرف ایک اکلوتا عمران خان ہے، زبان پارک لاہور میں بیٹھا ہے اور زخمی حالت میں ہے۔ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ سروائیو کیا۔ انہوں نے زخمی حالت میں وہ اپنی پالیٹکس کر رہا ہے۔ اپنی پالیٹکس میں وہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی گئی تھی، اس رجیم چینج کے جو اثرات ہیں وہ پوری قوم نے بھگت لیے ہیں، اور اس لیے بہتر ہے کہ یہ 2 نمبر سسٹم کے بجائے عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے، عام انتخابات کروائے جائیں ملک میں، اور عوام کی رائے لی جائے، اور عوام جس کو منتخب کریں ان کو اقتدار سونپ دیا جائے، اور عوام جس کو ریجیکٹ کر دیں ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور اس طریقے سے جمہوریت بھی آگے بڑھے گی، پارلیمان بھی بالادست ہوگی، آئین بھی بالادست ہوگا، اور ساری چیزیں جو ہیں اکارڈنگلی چلیں گی۔ لیکن ضد ہے، انا ہے، اور بلکہ انا کے بجائے بغض ہے، اناد ہے اور انتقام ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا، باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم، 2-3 لوگ تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو کھیل کھیلا تھا، اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اگر یہ کام کسی سویلین نے کیا ہوتا، کسی وزیر اعظم کے ہاتھوں ہوا ہوتا، یا کسی صدر مملکت نے کیا ہوتا، تو اب تک یقین جانیے کہ اس کا وہ تکہ بوٹی کر کے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے، گلیوں چراہوں بازاروں میں اس کو ملیا میٹ کیا جانا تھا، اور ایک کمپین لانچ کی جانی تھی، میڈیا کمپین چلنی تھی، سب کچھ ہونا تھا۔ لیکن چونکہ وہ باجوہ صاحب ہیں اور باجوہ صاحب کی ٹیم ہے، اور وہ ادارے کے پیچھے ابھی بھی ادارے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور ادارے میں کچھ لوگ اور ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پناہ دیے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی بھی اسی طریقے سے جیسے وہ یونیفارم میں تھے، وردی میں تھے، ابھی بھی وہ اسی طریقے سے وردی اتارنے کے بعد بھی بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ سینے پہ ہاتھ مار کے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ میری طرف میلی آنکھ سے دیکھ لے، میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا اس وقت جو مجرم ہے اس سوسائٹی کا، وہ وہی ہے جو کہ رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ تھا، ماسٹر پلیئر تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، وہ ماسٹر پلیئر کون تھا، یہ ادارے کی ذمہ داری ہے، یہ ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور جو کچھ انفارمیشن ادارے کے پاس ہے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لے کے آئیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک صاف شفاف جو ہے وہ ٹرائل شروع کیا جائے۔ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص اپنے عہدے کو مس یوز کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی ایک ادارے کے سربراہ کو NRO دیں گے اور اس کے کرتوتوں سے صرف نظر کریں گے، تو پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ جو ادارے پہ بوجھ ہے، اصل میں ادارے کی رسپانسبلٹی ہے، سب سے پہلی رسپانسبلٹی ادارے کی ہے، ورنہ یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جو کچھ ہوا ہے۔ اور اس وقت پورا پاکستان جو ہے، آپ تصور کریں، بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 22 ارب ڈالر تھے زر مبادلہ کے ذخائر، جو اس وقت 6 ارب ڈالر رہ چکے ہیں، اور وہ بھی اپنے نہیں ہیں، وہ بھی ہم دوست ممالک نے جو رکھے ہوئے ہیں ایک امانت کے طور پہ کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے، وہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہماری جو قومی املاک ہے، قومی اثاثے ہیں، ان کو نیلام کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کسی پہ بھی کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پشیمانی نظر نہیں آ رہی، سب اسی طریقے سے سینہ تان کے پھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بچا لیا جائے گا۔ ایک خاص طور پہ میں نئی فوجی قیادت جو ہیں وہ ابھی تک انیشل سٹیج پہ ہے، کیونکہ میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جمعہ 8 دن ٹوٹل ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک کسی قسم کا دوش نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ان کو دوش اس وقت دیا جائے گا جب وہ اپنی مکمل طور پہ اپنی ٹیم کے ساتھ براجمان ہو جائیں گے، اور تمام بریفنگز کے بعد ایک نئی پالیسی کی طرف گامزن ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی ساری قوم کی نظریں ان پر ہوں گی۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی ہم میں سے ہیں، اور وہ بھی اسی افواج پاکستان میں سے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی سے باہر نہیں ہیں، پلس ان تک بھی پہنچ رہی ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا
کہ پلس ان تک پہنچ رہی ہیں. وہ مختلف کورس کا وزٹ کر چکے ہیں، مختلف وہ لاہور جا چکے ہیں، وہ پشاور جا چکے ہیں، وہ کوئٹہ جا چکے ہیں، وہ کراچی جا چکے ہیں. وہاں پہ ان سے سوالات بھی کیے گئے ہیں. نوجوان آفیسرز نے سوالات کیے ہیں، اور سوالات بڑے میننگ فل، بڑے ہی ٹارگیٹڈ، بڑے سمارٹ کوشچن کیے ہیں. ان سوالات کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ سوالات از خود ان آفیسرز کی طرف سے پوچھے گئے، وہ سوالات از خود بہت کچھ بیان کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی سوچ، باجوہ ڈاکٹرائن، اور باجوہ نے جو کچھ کیا اس فوج کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نقصان اس نے کیا ہے وہ افواج پاکستان کا کیا ہے. افواج پاکستان کو پاکستان کے عوام سے کوسوں دور کر دیا ہے، اور ایک ایسی خلیج پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان انہوں نے کھڑی کی ہے، ایک نفرت کی خلیج کھڑی کر دی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کھڑی کی ہے جب کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اس وقت مکس اپ ہو چکے تھے، ماضی کی تلخیوں کو بھلا چکے تھے. لیکن باجوہ صاحب نے، باجوہ رجیم نے ہر وہ کام کیا جس سے افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل ہوں. پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ پاکستان کے عوام میں فوج کے خلاف نفرت کے بیج بوئے جائیں. انہوں نے یہ کام بڑی باریکی سے کیا ہے، بڑی باریک واردات ڈالی ہے، اور قومی سلامتی کے نام پہ کی ہے، اور سب کو ڈرایا ہے عمران خان سے کہ عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان وہ کر دے گا، عمران خان یہ کر دے گا. اور اس کے بعد پھر اپنے ہی کور کمانڈرز کے خلاف انہوں نے جو تانے بانے بنے، یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، ادارے کے اندر بیٹھے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کور کمانڈرز کے درمیان جو ایک نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی، ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی، ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کی، اور سب کچھ کیا. یہ مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہیں، مجھ تک تو انفارمیشن پہنچتی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن آپ کے پاس براہ راست انفارمیشن پہنچتی ہیں. آپ کم از کم پلس منگوا کے دیکھ لیں، پلس نہیں بلکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، پلس بات کی بات ہے. اور یہ وزٹ کیا جا چکا ہے، اور اس وزٹ کے بعد بھی اگر یہ خود احتسابی، اگر پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس طرح کے کرداروں کا محاسبہ کر سکیں، کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ کنویں میں سے جب تک وہ مردہ جانور نکالا نہیں جائے گا، تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی، جب تک پانی صاف نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی آپ اس میں پانی تبدیل کر لیں، لیکن اگر مردہ جانور جو ہے وہ اس میں پڑا ہے تو وہ تب تک وہ کنواں جو ہے وہ ناپاک ہی رہے گا. تو کنویں کو ناپاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مردہ جانور کو اس کنویں سے باہر نکال کے پھینکا جائے، بلکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اب وہی قومی اور وہی ادارے ترقی کرتے ہیں جو کہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ادارے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، اپنے اندر سے اپنا گند صاف نہ کریں، تو پھر دوسرا ادارہ آتا ہے میدان میں، اور دوسرا ادارہ آ کے وہ پھر اپنا کام کرتا ہے. یہ چیزیں، یہ بازگشت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنائی دے رہی ہیں، یہ بازگشت پارلیمان میں سنائی دے رہی ہیں. اور آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پولیٹیشین، یا جو آپ کے مخالف ہیں یا موافق ہیں، وہ عمران خان ہیں، وہ نواز شریف ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت ڈسے ہوئے ہیں. اور کسی کو پرویز مشرف نے ڈسا، کسی کو یانی صاحب نے ڈسا، کسی کو باجوہ صاحب نے ڈسا، تو وہ سب کے سب ڈسے ہوئے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی سمجھتی ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی سمجھتا ہے، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو جتنا بھی آپ دبانے کی کوشش کی جائیں گے، وہ زمانہ گزر گیا جب بریگیڈیئر شفیق صاحب نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. اور جس طریقے سے وہ فون کر کے دھمکیاں دے کے پروگرام رکواتے تھے، پروگرام چلواتے تھے، اپنا نیریٹو دیتے تھے، اپنا نیریٹو تبدیل کرواتے تھے ٹی وی چینل کو. یہ ہر اینکرز کو پتہ ہے، ہر اینکر کو پتہ ہے، ہر ٹی وی چینل کو پتہ ہے، ہر ٹی وی اونر کو پتہ ہے، ٹی وی مالکان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایک جابرانہ قسم کا نظام جو ہے وہ مسلط کیا گیا تھا. اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو اس طرح ہی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ زمانہ بدل چکا ہے. اور زمانے کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے روایتیں، اپنے طریقے، اپنا ورکنگ بھی تبدیل کرنی پڑتی ہے، اور اس کو ضرور ہے کرنا پڑے گا، ورنہ معاملات اس طرح تلخیاں بڑھیں گی. اور دسمبر کا مہینہ ہے، دسمبر کے مہینے میں آپ پاکستان کے لیے دسمبر کا مہینہ کسی بھی صورت میں
بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، کسی بھی صورت میں خوشگوار نہیں ہے۔ 16 دسمبر 1971 ہو یا پھر 16 دسمبر 2014 ہو، اے پی ایس اور مشرقی پاکستان، سانحہ بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم نے ہزاروں لوگوں کو مار کے دیکھ لیا، اور لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان دو لخت ہو چکا، اور اے پی ایس میں ہم نے دیکھ چکا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت دوبارہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور وہ ساری قربانیاں جو کہ 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، بیگانی جنگ میں پاکستان نے دی تھی، پاکستان کی افواج نے دی، پاکستان کے اداروں نے دی، پاکستان کے اساتذہ نے دی، پاکستان کی پولیس نے دی، اور پاکستان کے میڈیا نے دی، پاکستان کے عوام نے دی، اور وہ ساری کی ساری قربانیاں رائگاں جا رہی ہیں، اور اب دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے وہی دہشت گردی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ جتنا بھی کھنگالیں گے، جتنا بھی ٹٹولیں گے، جب ایک آرمی چیف اپنے آفس میں بیٹھ کے، باجوہ صاحب جیسا آرمی چیف جو ہے وہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے خود ہی پلاننگ کرے، خود ہی ادارہ بن جائے، خود ہی فیصلہ ساز بن جائے، خود ہی پالیسی ساز بن جائے، اور لمبی لمبی ٹیلی فون کالز غیر ملکی وزراء خارجہ کی وصول کرے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائے، اور پھر پیرالل ایک سسٹم ترتیب کرے، ایک پیرالل ایک سسٹم سیٹ اپ کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ وزٹ کرے، اور اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دن میں وزٹ کرے، 10 دن باہر رہے، اور پھر واپس آ کے کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ ایک ایجنڈا لے کے آئے اور ایجنڈا سیٹ کر کے آئے، اور اس کے بعد مزید ہو کہ اسی ایجنڈے کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی نیریٹو کو آگے بڑھنا ہے، یہی احکامات ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی اسپاٹ فکسز کے ذریعے جو ہے اپنی فیلڈنگ سیٹ کرے، اپنے سمدھی کو سیکٹری ڈیفنس بنوائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے چلیں؟ ادارے اس طرح تو مضبوط نہیں ہوتے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کروا دیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ایسی پوسٹ پہ جو کہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ نکلے، اور ہر انفارمیشن جو ہے وہ پہلے ان تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر آگے کہیں پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ جو ان کے حساس عہدوں پہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کم از کم فارغ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لیک ہو رہی ہیں، انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ پوری مسلح افواج میں، پوری افواج پاکستان میں، پورے ملک میں صرف ان کے سمدھی ہی ملے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور قابل آدمی نہیں تھا، اور پھر ہم نے دیکھ بھی لیا کہ جو ظاہر ہے ایک سمدھی جو ہے، رشتہ دار تو پھر رشتہ دار کو سپورٹ کرتا ہے، سب سے پہلے تو انفارمیشن ادھر ہی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری خطرناک باتیں ہیں، حساس باتیں ہیں، لیکن ان کو ایڈریس بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور ایڈریس کرے، آپ لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے۔ یہ پالیٹکس بالکل یہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، پالیٹکس میں رول ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاست کے معاملات سے لا تعلق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر اکارڈنگلی چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ان کے جو سربراہ جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ادارے سے بالا بالا، ریاست سے بالا بالا، حکومت سے بالا بالا ایک چیزیں سیٹ کرے، اپنا ٹرینڈ سیٹ کرے، اپنے معاملات طے کرے، اور پھر ان معاملات کو مزید ہو کہ انہیں کو، اور جو اس کے مد مقابل آئے اس کو کاؤنٹر کرے، اور ان کو پھر آپ عبرت کا نشان بنانے کی دھمکیاں دیں، اور کسی کو بے گھر کر دیں، کسی کو بے لباس کر دیں، کسی کو کچھ کر دیں، کسی کی جان چلی جائے، پھر یہ جو انتقام ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری صرف اتنی ہے گزارش کہ میرا تجربہ بہت تھوڑا ہے، آپ لوگوں سے بہت کم تجربہ ہے، لیکن ذرا آنکھیں کھولیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، یہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ ریاست ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے عوام سے ہی سب کی عزت ہے۔ پاکستان کے عوام کی اگر جنرل ول کو ہی آپ منشا عام جو ہے عوام کی، عوام الناس کی رائے کا ہی احترام نہیں کیا جائے گا، اور 22 کروڑ عوام کو طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا، یہ آپ ذہن سے بھلا دیں کہ طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا۔ ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ، ان کو حقوق دینے پڑیں گے، ان کی شہری آزادیاں بحال کرنی پڑیں گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، اور تبھی عزت ہوگی۔ اور طاقت کے زور پہ نہ ہی کوئی سول ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے، اور نہ ہی ملٹری ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے۔ یہ تجربات جو ہیں اب ناکام ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں، اور پاکستان ان چند ممالک میں ہے، گنتی کے 2-4 ممالک میں ہے جہاں ابھی بھی اس طرح کے متروک قسم کے جو متروک ہو چکے ہیں وہ تجربے کیے جا رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں واپس آ جانا چاہیے، آئین پاکستان کو سپریم ماننا چاہیے، پارلیمان کو بالادست ماننا چاہیے، جوڈیشری کو آزاد ماننا چاہیے،
اور سب کو ایک سسٹم کے تابع رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔